اشارہ تھا کہ میرے بعد اس مصلی کا اگر کوئی حقدار ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے امامت وہ کرائے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو, اس کے بعد سنت کا سب سے بڑا عالم, اس کے بعد عمر میں سب سے بڑا ہو, اس کے بعد بلکہ تیسرے نمبر پر ہجرت میں پہلے ہو, اور چوتھے نمبر پر عمر میں سب سے بڑا ہو. پہلے قرآن, پھر سنت, پھر ہجرت, اور پھر عمر میں سب سے بڑا ہو. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کس کو آگے کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق کو. یہ گواہی بھی ہے, ثبوت بھی ہے کہ ابو بکر اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. تبھی آپ نے مصلی پر کھڑا کیا. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. اور دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, اگر آپ ان کی سیرت دیکھیں کس قدر وہ متقی اور پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ ان کے غلام, صحیح بخاری کا الفاظ ہیں, اسے کچھ یعنی کہ رقم ملی تھی, کہانت اس نے کی تھی, کاہن تھا, کسی کو خبر دی تھی مستقبل کے بارے میں, اس نے انعام میں کوئی چیز دے دی, سیدنا ابو بکر کو کھلا دی. جب پتا چلا کہ اس نے کہانت کی تھی, اس کی وجہ سے یہ چیز اسے ملی تھی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر آپ نے کیک کر کے, الٹی کر کے وہ چیز باہر نکال دی. جو آدمی اس قدر متقی اور پرہیزگار ہو کیا کسی کی ملکیت پر قبضہ کرے گا؟ جس نے 40,000 دینار دین اسلام پر خرچ کیے ہوں, اللہ اکبر, وہ دور بھی یاد کریں, جنگ تبوک. آپ نے صحابہ کو کہا کہ اللہ کے دین کے لیے تعاون کرو. سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے میں سبقت لے جاؤں گا. ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. میں گھر کا آدھا سامان لا کر میں نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا. آپ نے فرمایا عمر, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے پیچھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی, جو مال یہاں لایا ہوں اتنا ہی مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق آتے ہیں. ابو بکر, پیچھے کیا چھوڑا اپنے گھر والوں کے لیے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں واللہ لا اسبقہ, میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا. اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ کبھی میں ابو بکر صدیق سے سبقت نہیں لے سکتا. وہ عظیم صحابی. اور دوسرے ہمارے عظیم یعنی کہ خلیفہ, مختصر میں عرض کروں گا کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے کافی, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اگر یہ سلسلہ جاری رہتا, ترمذی کی حدیث صحیح حسن سند کے ساتھ, اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے سیرت کی کتابیں, احادیث کی کتب, مسلمان موجود ہیں مکہ کے اندر. ابو بکر صدیق بھی ہیں, علی ابن ابی طالب بھی ہیں, حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ سعد بن ابی وقاص بھی ہیں. لیکن ابھی ہمت نہیں کہ باہر نماز ادا کریں, علل اعلان نماز ادا کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, اللہ کے نبی باہر نماز پڑھیں گے. میں دیکھتا ہوں کون ہمیں روکتا ہے. یہ ہے عظیم انسان. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ جب سے سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہم طاقتور ہو گئے, عزت والے ہو گئے, طاقتور ہو گئے. ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ظاہر ظہور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی, اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, جس قدر وہ دین کے معاملے میں غیرت مند تھے, غیور تھے, جذباتی تھے, اتنی اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہمیں پڑھا رہے ہیں, سورہ یوسف کی قرأت کر رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, جب یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بارے میں کہ میں اپنے غم کی شکایت اللہ کے ہاں ہی کرتا ہوں, جب اس آیت پر پہنچے سمعت نشیج عمر وانا فی آخر الصفوف, میں آخری صفوں کے اندر کھڑا ہوا تھا, وہاں میں نے سیدنا عمر بن خطاب کے رونے کی آواز سنی. وہاں آخری صفوں کے اندر اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف,
اور یہ بھی دیکھ لیں اہل بیت کے ساتھ تعلق. میں نے بھی ایک منظومون لکھا ہے سندھی زبان کے اندر، 30 کتابوں کے حوالے دیے شیعہ حضرات کی، 30 کتابیں اہل سنت کی، ٹوٹل 60 حوالے کہ سیدنا عمر ابن خطاب داماد ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے. ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا اور بڑے بڑے شیعہ علماء نے تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ بعض مسائل کا استنباط انہوں نے کیا ہے، مسائل کا حل تلاش کیا ہے. مثال طور امام جعفر صادق نے کسی سے پوچھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی عدت کے دن کہاں گزارے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. تو انہوں نے جواب دیا جہاں چاہے گزار سکتی ہے. دلیل یہ ہے کہ جب عمر ابن خطاب فوت ہوئے تو علی ابن ابی طالب اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے. الاصول من الکافی، بڑی بڑی ان کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے. الاستبصار کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، سوال کیا گیا کہ اگر بیٹا اور ماں بیک وقت فوت ہو جائیں تو کون کس کا وارث ہوگا؟ کہا کہ کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. امام جعفر صادق نے جواب دیا جب ام کلثوم فوت ہوئی، ام کلثوم بنت علی، تو اسی وقت ان کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب بھی فوت ہو گئے. نہ بیٹا ماں کا وارث ہوا، نہ ماں بیٹے کی وارث ہوئی. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ، نکاح کو تسلیم کر رہے ہیں، مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی امام نماز جنازہ پڑھائے اور میت مرد کی بھی ہو عورت کی بھی ہو تو ترتیب کیا ہوگی؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ مرد کا جنازہ امام کے نزدیک رکھا جائے گا، عورت کا جنازہ اس سے دور رکھا جائے گا قبلے کی طرف. کہا کہ جب زید بن عمر بن خطاب فوت ہوئے اور ام کلثوم بنت علی فوت ہوئی تو ماں کا جنازہ دور رکھا گیا، قبلے کی طرف رکھا گیا، اور بیٹے کا جنازہ امام کے قریب رکھا گیا. یہ 3 مسائل کے میں نے حوالے دیے. صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، مسائل کا حل ڈھونڈا ہے. اور ان کے بڑے چوٹی کا عالم علامہ تستری ہیں، ان کی کتاب ہے 12 جلدوں کے اندر قاموس الرجال. 12ویں جلد وہ کیا کہتے ہیں؟ آخری جملہ میں کہوں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں قلت لم ينکرہ محقق محققا، کسی محقق شیعہ عالم نے جس نے تحقیق کی ہو اس نکاح کا انکار نہیں کیا. یہ نکاح ہوا تھا، سیدنا عمر بن خطاب داماد ہیں، علی بن ابی طالب سسر ہیں. کتنی بڑی یعنی کہ یہ محبت ہے، کس قدر بڑا تعلق ہے. آپ اپنی بیٹی کسے دیتے ہیں نکاح میں؟ جس سے محبت بھی ہو، جس کے ایمان اور دین کو آپ یعنی کہ سمجھتے ہو کہ یہ آدمی ایمان کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے سچا ہے. کتنی بڑی یہ دلیل ہے. اور ایک اور حوالہ دل دی چاہتا کہ میں پیش کرتا چلوں. یہ حوالہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی، اور شیعہ حضرات کی کتاب اس کا نام ہے مال الاخبار، اس کے اندر بھی ہے، تلخیص الشافی کے اندر بھی ہے، اور شافی کتاب اس کے اندر بھی ہے. 3 کتابوں کے اندر کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کو کفن دیا گیا، ان کی میت رکھی ہوئی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چل کر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ما علی الارض عاد حب الی ان القى اللہ بسیفتہ من ھذا المسجع. کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں کوئی دوسرا آدمی اتنا محبوب نہیں جس قدر یہ کفن پوش عمر بن خطاب محبوب ہے. میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کے عمل نامے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کروں، عمل نامہ میرے پاس ہو عمر بن خطاب کا. یہ 3 کتابیں شیعہ حضرات کی، اہل سنت کی کتاب بخاری کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر، کس قدر یہ محبتیں تھی. اور آج لوگوں نے جان بوجھ کر یہ پروپیگنڈا کیا ہے تاکہ یہ امت کبھی متحد نہ ہو. اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرقہ وارث ختم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا ہو، تو ایک نقطہ یہ بھی ہے، آپ ان بزرگ شخصیتوں کا احترام کریں. آج تک کسی اہل حدیث نے اہل بیت کے کسی فرد کی معمولی توہین کی ہے؟
معمولی توحید نعوذ باللہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اہل حدیث تصور نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کی کسی شخصیت کی توہین ہو۔ تو اللہ کے بندو، آپ بھی صحابہ کرام کی عزت کریں، ان کے ساتھ ان کا احترام کریں جس طرح اہل بیت کیا کرتے تھے۔ اگر آج یہ ساتھی ہمارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں ان کا نقطہ نگاہ درست ہو جائے، ان کی عزت کریں، احترام کریں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ جب بھی آغاز ہوتا ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے جو صحابہ پر حملہ کرتے ہیں۔ آج تک ہم نے کبھی اہل بیت کی کسی فرد کی توہین نہیں کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کبھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے بندو، آپ بھی صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، تو انشاءاللہ یہ سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، محبتیں قائم ہو سکتی ہیں اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری موت فرمائے۔ میں ان تمام ہمارے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں، ہماری محنتیں، ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔